اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولا امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں الصدقۃ تقی، صدقہ خطروں سے بچاتا ہے۔ الصدقۃ تقی، صدقہ خطروں سے بچاتا ہے۔ اور اس حدیث میں فرما رہے ہیں العبادۃ فوز، خدا کی بندگی ہی کامیابی ہے۔ سبحان اللہ، خدا کی بندگی ہی کامیابی ہے۔ آج بحث مبادی النحو میں میرے عزیزو ہماری سوال نمبر 337 میں ہونا چاہتی ہے، اور بحث جملہ ہے۔ توجہ، ما ہی الجملہ، تو جملہ کیا ہے؟ جواب عرض خدمت ہے کہ جملہ جو ہوتا ہے وہ کلام مرکب مفید ہے۔ جملہ کلام مرکب مفید ہے، جیسے قام زیدن جملہ ہے، مرکب ہے، مفید ہے۔ العلم کنز کلام مرکب مفید ہے۔ فوائد میں چند ایک فوائد بیان ہو رہے ہیں۔ پہلا فائدہ یہ ہے کہ ترکیب کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہے ترکیب کلامی اور دوسری ہے ترکیب غیر کلامی۔ ترکیب کلامی جو ہے وہی کلام مفید ہے، جیسا کہ مثالیں دی ہیں قام زیدن العلم کنز کی۔ اور ترکیب غیر کلامی جو ہوتی ہے وہ مفرد کے حکم میں ہے۔ ترکیب غیر کلامی مفرد کے حکم میں ہے، جیسے عبداللہ۔ دوسرا فائدہ ہمارا یہ ہے کہ مرکب مفید جو ہے یہ ایک جز کو دوسری جز کی طرف کیا دی جاتا ہے؟ ربط دیا جاتا ہے، نسبت اسنادی کے ذریعے۔ مرکب مفید یہ ہے کہ ایک جز کو دوسرے کی طرف کیا دیا جاتا ہے؟ ربط دیا جاتا ہے، نسبت اسنادی کے ذریعے۔ اور اس کی بھی مثالیں پہلے گزری ہیں۔ قام زیدن میں قیام کی نسبت دی تھی زید کی طرف۔ العلم کنز میں کیا جان کنز کی نسبت دی علم کی طرف۔ اور تیسرا فائدہ یہ ہے کہ جو کلام مرکب فائدہ دیتی ہے، فائدہ تامہ دیتی ہے۔ کلام مرکب فائدہ تامہ کا فائدہ بھی دیتی ہے اور غیر تامہ کا فائدہ بھی دیتی ہے۔ چوتھا فائدہ یہ ہے کہ فعل مسند ہوتا ہے، مسند الیہ نہیں ہوتا ہے، اور اس مسند بھی ہوتا ہے اور مسند الیہ بھی ہوتا ہے۔ حرف نہ مسند ہوتا ہے نہ مسند الیہ ہوتا ہے۔ ہدایت سے یہ بات آپ اچھی طرح جانتے ہیں۔ بسم اللہ، ترجمہ کر رہا ہوں، یہ تھوڑا سا مطلب بیان کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الجملۃ، جملہ۔ ما ہی الجملۃ، جملہ کیا ہے؟ الجملۃ ہی الکلام المرکب المفید، جملہ وہ کلام مرکب مفید ہے۔ نحو قام زیدن، زید کھڑا ہوا، والعلم کنز، علم کنز ہے، خزانہ ہے۔ فوائد الترکیب هو ضم کلمۃ الی کلمۃ فاکثر، ترکیب جو ہے ایک کلمے کو دوسرے کلمے کی طرف یا ایک کلمے کو زیادہ کلموں کی طرف کیا کرنا ہے آگا جان؟ ضم کرنا ہے۔ الترکیب هو ضم کلمۃ الی کلمۃ، ترکیب بتا رہے ہیں، ترکیب کیا ہے؟ ایک کلمے کو دوسرے کلمے کے ساتھ ضمیمہ کرنا، یا ایک کلمے کو زیادہ کلموں کی طرف ضمیمہ کرنا۔ وہوا نوعان، وہوا اس ترکیب کی دو قسمیں ہیں، کلامی و غیر کلامی۔ پھر بتائے گا کلامی کیا ہے
वहुवा अल कलामुल मुफीद, तरकीब कलामी जो है वहुवा वो है अल कलामुल मुफीद, कलाम मुफीद है। कमा मसलना, जैसा कि हमने मिसालें दी, कमा मसलना कामा ज़ैदुन अल इल्मु कंज़ुन, कलाम मुफीद है। वग़ैरु कलामीन, कलामी पर अत्फ़ है। वग़ैरु कलामीन तरकीब गैर कलामी जो है वहुवा मा कान फ़ी हुक्मिल मुफ़रद, तरकीब गैर कलामी वो है जो मुफ़रद के हुक्म में है। नहवु अब्दुल्लाह, यहाँ नीचे इसका ना हाशिया दिया है, फरमा रहे हैं अल मुरक्कबु फ़ी हुक्मिल मुफ़रद अरबतु अनवाइन, मुरक्कब जो मुफ़रद के हुक्म में है अरबतु अनवाइन, मुरक्कब जो मुफ़रद के हुक्म में है अरबतु अनवाइन, इसकी 4 किस्में हैं। इज़ाफ़ियुन नहवु अब्दुल्लाह, व मज़जियुन नहवु मादी करबा, मादी करबा एक आदमी का नाम है। वसीब व तक़यीदियुन नहवु अल हैवानु नातिकुन, व इसनादियुन तरकीब मुरक्कब जो मतलब है एक क्या है, शाबाश, इसनादी है। नहवु तअब्बत शर्रा व सुर्रमन राआ, तो बस मुरक्कब जो मुफ़रद के हुक्म में इसकी 4 किस्में हो गई। अगर जान इज़ाफ़ी, मज़जी, तक़यीदी, इसनादी। तअब्बत शर्रन जो है ना एक बंदे का नाम है, इब्त कहते हैं, तअब्बत इब्त से आया है, बगल के नीचे को कहते हैं। वो कोई आदमी जो अपने बगल के नीचे कोई चीज़ छुपा ले ना, छुपा ले तो फिर अचानक जाहिर करे तो कहते हैं तअब्बता। तो एक आदमी था, ये तअब्बत शर्रन कहावत बन गई है। एक बंदा था जिसने ना बगल के नीचे सांप छुपाया हुआ था, जब लोगों में के सामने आया तो उसने अचानक सांप को बाहर निकाला, शर था ना सांप, तो उसका फिर नाम ये पड़ गया तअब्बत शर्रा, एक बंदे का नाम पड़ गया। असल में ये था कि उसने एक सांप बगल के नीचे लिए हुए था और लोगों के सामने अचानक जाहिर किया, तो फिर उसका नाम पड़ गया तअब्बत शर्रा, सुर्रमन राआ। ठीक है, ये जो सामरा है उसको कहते हैं सुर्रमन राआ। दूसरा जो फ़ायदा है वो ये है अल मुरक्कबुल मुफीद वल्लज़ी यर्तबितु अहदु जुज़अहि बिल आखिर बिवास्तत निस्बतिल इस्नादिया। मुरक्कब मुफीद जो है वो है कि 2 जुज़ों में से एक को दूसरे के साथ रब्त देना, बेवास्तत निस्बतिल इस्नादिया, निस्बत इस्नादिया के ज़रिए। फ़िल मसलैन 2 मिसालों में उसने दल क़ियाम इला ज़ैदिन, उसने दल क़ियाम इला ज़ैदिन, क़ियाम की निस्बत दी गई है ज़ैद की तरफ, उस मिसाल जो कामा ज़ैदुन थी। वल कंज़ इलल इल्म, और कंज़ की निस्बत दी गई है इल्म की तरफ। हुक मन अलैहा, दर हालांकि अलैहिमा ज़ैद और इल्म पर हुक्म लगाया गया है। तीसरा फ़ायदा जी युफीदुल कलामुल मुरक्कबु फ़ायदतन तामतन कमा रअयता औ फ़ायदतन गैरा औ फ़ायदतन गैरु तामतिन। कलाम जो है मुरक्कब फ़ायदा देती है, फ़ायदतन तामा, फ़ायदा तामा का फ़ायदा देती है, जैसा कि आपने देखा ऊपर वाली मिसालों में, कामा ज़ैदुन अल इल्मु कंज़ुन में। और फ़ायदतन गैरु तामतिन, या कलाम मुरक्कब फ़ायदा गैर तामा देती है, यानी फ़ायदा ताम नहीं होता है। ना वो इन कामा ज़ैदुन, देख रहे हो इसके अंदर जो है फ़ायदा ताम नहीं है। अगर ज़ैद खड़ा हुआ, अगर ज़ैद खड़ा हुआ तो क्या हुआ, ठीक है ना, अगर आ गई है ना तो ये फ़ायदा है गैर तामा है। क्यों? लिअन्नहु युंतज़रु बअदहु मा यतिम्मु बिहिल मानल मतलूब, इसलिए कि इंतज़ार की जाती है इसके बाद, इन कामा ज़ैदुन के बाद, मा यतिम्मु बिहिल मानल मतलूब, जिस चीज़ के ज़रिए माना मतलूब मुकम्मल हो जाए। वह हुआ जवाब शर्त, और वो जवाब शर्त है, यानी वो आना चाहिए तो माना मुकम्मल होगा ना। इन काम ज़ैदुन, अगर ज़ैद खड़ा होगा तो फिर क्या होगा, जवाब शर्त जो है वो आएगा तो माना मुकम्मल होगा ना।
اس لیے کہا ہے کہ ان کام زیدن جو ہے یہ تام نہیں ہے، فائدہ تام نہیں دے رہا ہے۔ کیوں؟ لِأَنَّهُ يُنْتَظَرُ بَعْدَهُ مَا يَتِمُّ بِالْمَعْنَى الْمَطْلُوبِ، اس لیے کہ اس کے بعد انتظار کی جاتی ہے جس سے معنی مطلوب مکمل ہو جائے، اور وہ ہوا جواب الشرط، اور وہ جواب شرط ہے۔ چوتھا جو فائدہ ہے وہ یہ ہے آغا جان کے الفعل یسند ولا یسند الیہ، فعل مسند ہوتا ہے ولا یسند الیہ، اور مسند الیہ نہیں ہوتا ہے۔ والاسم یسند و یسند الیہ، اسم مسند اور مسند الیہ ہوتا ہے۔ والحرف لا یسند ولا یسند الیہ، اور حرف نہ مسند ہوتا ہے اور نہ مسند الیہ ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس کی بھی وجہ بتائیے حاشیے کے نیچے۔ لِأَنَّهُ لَا يَدُلُّ عَلَى مَا يَصِحُ أَنْ يُنْسَبَ إِلَيْهِ حُكْمٌ مِّنَ الْأَحْكَامِ، لِأَنَّهُ اس لیے کہ جو حرف ہے یہ دلالت نہیں کرتا ہے کہ عَلَى مَا يَصِحُ أَنْ يُنْسَبَ إِلَيْهِ حُكْمٌ مِّنَ الْأَحْكَامِ، احکام میں سے کسی حکم کی اس کی طرف نسبت دی جائے۔ لِأَنَّهُ اس لیے کہ حرف دلالت نہیں کرتا ہے کہ اس کی طرف احکام میں سے کسی حکم کی نسبت دی جائے۔ وَلَا يَدُلُّ عَلَى حَدَثٍ فَيُنْسَبُ إِلَى مُحْدِثِهِ، اور یہ حرف دلالت نہیں کرتا ہے ایک حدث کسی کام پر، فَيُنْسَبُ إِلَى مُحْدِثِهِ کہ اس محدث کی طرف نسبت دی جائے، یعنی کام کرنے والے کی اس کی طرف نسبت دی جائے۔ کیوں؟ لَكِنَّهُ يَرْبِطُ بَيْنَ الْفِعْلِ وَالِاسْمِ، لیکن یہ حرف جو ہے فعل اور اسم کے درمیان ربط دینے کے لیے ہے، جیسے مثلا جَلَسَ عَلَى الْأَرْضِ، بس اس کا اتنا کام ہے۔ ٹھیک ہو گئی بات آغا جان؟ اب یہ اگلا سوال آغا جان توجہ فرمائیے۔ کم قسمن الجملۃ، جملے کی کتنی قسمیں ہیں؟ جملے کی کتنی قسمیں ہیں؟ توجہ کرنا، جملے کی دو قسمیں ہیں، اسمیہ اور فعلیہ۔ جملہ اسمیہ وہ ہوتا ہے جو اسم سے شروع ہو، ٹھیک ہے نا، اور جملہ فعلیہ وہ ہوتا ہے جو فعل سے شروع ہو۔ جملے کی کتنی قسمیں ہیں جی؟ دو، ایک ہے اسمیہ، ایک ہے فعلیہ۔ جملہ اسمیہ وہ ہوتا ہے جو اسم سے شروع ہو میرے عزیزو، اور فعلیہ وہ ہوتا ہے جو فعل سے شروع ہو۔ فوائد میں بتا رہے ہیں کہ مراد یہ ہے کہ جو مثلاً اسم سے شروع ہو یا فعل سے شروع ہو، مراد کیا ہے صدر جملہ سے مسند اور مسند الیہ معیار ہے۔ صدر جو آپ نے دیکھنا ہے نا وہ مسند اور مسند الیہ کو دیکھنا ہے، لہذا مسند اور مسند الیہ سے پہلے اگر کوئی حرف وغیرہ ہو جاتا ہے مقدم تو وہ چیک کرنے کا معیار نہیں ہے۔ صدر جملہ دیکھیں گے کہ اسم سے شروع ہوا ہے تو اسم ہے، صدر جو ہے جملے کا فعل ہے تو فعلیہ ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ اس صدر جملہ سے مراد مسند اور مسند الیہ ہے، میں پھر تکرار کر رہا ہوں، صدر جملہ سے مراد مسند اور مسند الیہ ہے۔ لہٰذا اگر اس جملے سے پہلے کوئی حروف وغیرہ مقدم ہو جاتے ہیں تو ان کو آپ نے مطلب ہے نہیں دیکھنا، ان حروف کو دیکھ کر فیصلہ نہیں کرنا ہے کہ یہ کون سا جملہ مثلاً ہے، بلکہ معیار صدارت کا مسند اور مسند الیہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسرے فائدے میں بتا رہے ہیں کہ معتبر جو ہے وہ ہے جو کیا شاباش اصل میں نا جو صدارت چاہتا ہے، اصل معتبر ہے، اگرچہ ترکیب میں وہ مؤخر بھی ہو گیا ہو، لیکن آپ نے اصل کو دیکھیں گے کہ اس کی اصل کیا تھی؟ صدارت تھی، تو آپ نے اس اصل کے لحاظ سے فیصلہ کرنا ہے کہ یہ مثلاً کون سا جملہ بن رہا ہے، ٹھیک ہے یہ نہیں۔ دو نقطے میں نے بیان کیے، ایک یہ بیان کیا ہے کہ صدر جملہ جو ہے وہ معیار مسند اور مسند الیہ ہے، اگر کوئی جملے سے پہلے حروف وغیرہ مقدم ہو جائیں تو ان کو آپ نے دیکھنا ہی نہیں ہے، نہ دیکھیں کہ اب کیا مثلاً
کون سا جملہ بن رہا ہے، ان کو اعتبار ہی آپ نے نہیں کرنا، آپ نے مسند الیہ کو دیکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ کی ہے کہ کیا بھلا معتبر ہے، جو اصل میں جس کی صدارت ہے نا وہ معیار ہے، اگرچہ ترکیب میں ممکن ہے وہ بعد میں چلا گیا ہو اور کوئی چیز اس سے پہلے آ گئی ہو، آپ نے اصل دیکھنا ہے کس کی اصل، مثلا کیا ہے صدارت کس کی ہے، تو اس کے مطابق جملہ فعلیہ اسمیہ کا آپ فیصلہ کریں گے۔ توجہ کریں، الجملہ تو قسمان، جملہ کی دو قسمیں، اسمیتن وہی المصدرۃ باسم، جملہ اسمیہ وہ ہے جو اسم سے شروع ہو، وفعلیتن وہی المصدرۃ بفعل، جملہ فعلیہ وہ ہے جو فعل سے شروع ہو۔ فوائد المراد بصدر الجملۃ المسند والمسند الیہ، مراد صدر جملہ سے مسند اور مسند الیہ ہے۔ ولا عبرۃ بما تقدمها من الحروف، ولا عبرۃ اعتبار نہیں ہے بما وہ چیز جو جملے پر مقدم ہو جائے، من الحروف حروف میں سے، ولا عبرۃ بما تقدمها من الحروف، ولا عبرۃ اعتبار نہیں ہے جو چیز جملے پر مقدم ہوئی ہے من الحروف حروف میں سے۔ فجملۃ لعل العدو منطلق اسمیۃ، جملہ لعل العدو منطلق اسمیۃ اسمیہ ہے، ٹھیک ہے۔ وجملہ حل انتصرت علی العدو فعلیۃ، فعلیہ ہے، کیوں بلا، حالانکہ لعل جو ہے حرف ہے، حل ہے، یہ پہلے آ گئے ہیں، تو پھر ہم کیوں کہہ رہے ہیں لعل العدو منطلق، اسمیہ بنایا، پہلے تو لعل حرف آیا ہوا ہے اور اگلے میں حل انتصرت علی العدو میں پہلے بھی ادھر بھی حرف ہے حل، تو وہاں ہم نے دوسرے کو فعلیہ کہا ہے اور پہلے کو اسمیہ کہا ہے، کیوں بھائی؟ تو وہ بات آپ کو بتائی ہے نا، معیار مسند اور مسند الیہ، حروف کا اعتبار کوئی نہیں ہے، تو لعل کو کا اعتبار نہیں، تو العدو وہ جو ہے یہ منطلقون، العدو وہ اسم سے شروع ہو رہا ہے نا، تو یہ جملہ اسمیہ ہے، ٹھیک ہے، اور اگلے میں حل کا اعتبار نہیں، انتصرت علی العدو فعل سے شروع ہو رہا ہے، تو وہ جملہ فعلیہ ہو گیا ہے۔ دوسرا فائدہ المعتبر اذن ما ہوا صدر فی الاصل، معتبر ہے اسی طرح ما موصولہ، یعنی وہ چیز جو اصل میں صدارت چاہتی ہے وہ معتبر ہے۔ المعتبر اذن ما ہوا صدر فی الاصل، معتبر ہے وہ چیز جو اصل میں کیا شبس ہے، صدارت طلب ہے۔ وَإِن تَأَخَّرَ فِي التَّرْكِيبِ، اگرچہ وہ چیز ترکیب میں مؤخر ہو جائے، فَالْأَسْمَاءُ فِي قَوْلِكَ كَيْفَ جَاءَ زَيْدٌ وَخَائِبًا رَجَعَ الْقَائِدُ فَأَيُّ آيَاتِ اللَّهِ تُنْكِرُونَ ہے فی نیت التاخیر، پس اسماء آپ کے اس قول میں کیف جاء زیدن، کیف جاء زیدن وخائبا رجع القائد فأی آیات اللہ تنکرون، ٹھیک ہے، ان میں کیا کہہ رہے ہیں، فل اسماء فی قول کا، اسماء آپ کے اس قول میں کیفا خائبا ایا، یہ ہے فی نیت التاخیر، اسماء جو ہے نا فل اسماء ہے یہ فی نیت تاخیر، اسماء جو ہیں نیت میں مؤخر ہیں، یہ کیفا خائباً ای آیات اللہ نیت میں کیا آگا جان، یہ مؤخر ہیں، ان کی صدارت نہیں ہے، تو والجمل من ثم فعلیتن، جملہ پس کیا ہوگا، فعلیہ ہوگا، کیفا کو دیکھنا نہیں، یہ کیونکہ کیفا نہ مسند ہے نہ مسند الیہ ہے، یہ اصل میں جاء زیدن کیفا ہے، کیفا کا مرتبہ بعد میں تھا، کیفا بعد میں ہے، تو جاء زیدن کیا ہو گیا جان، جملہ فعلیہ ہو گیا۔ خائباً جو ہے یہ بھی ٹھیک ہے پہلے آیا ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ ہم نے دیکھنا نہیں ہے، یہ حقیقت میں بعد میں ہے، تو راجع پہلے ہے، راجع یہ بھی جملہ فعلیہ ہے۔ فَأَيَّ آیَاتِ اللَّهِ تُنْکِرُونَ، أَيَّ آیَاتِ اللَّهِ مفعول ہے تنکرون کا، یہ بھی نیت میں مؤخر ہے، تو وہ بھی جملہ فعلیہ ہے، لہذا یہ بتا رہے ہیں والجمل من ثم، جملے پاس جو ہیں فعلیتن فعلیہ ہیں، یہ
कैफ़ जाअ ज़ैदुन ख़ाइबन रजअल क़ैद अय्य आयातिल्लाहि तुनकिरून, ये फेलियाँ हैं। वकिस अलैहि कौलका या अब्दल्लाह व इन अहदुन इस्तिजार बिका फ़अजिर हो, और इसी पर क़यास करो अपने इस कौल या अब्दल्ला, ठीक है ना, वकिस अलैहि, और इसी पर क़यास करो कौलका अपने कौल या अब्दल्ला व इन अहदुन इस्तिजार बिका फ़अजिर हो, इस पर क़यास करो, ठीक है ना। या अब्दल्ला क्या है, क्योंकि या अदू अतलबो के कई मकाम है तो ये भी फेलिया हो गया। इन अहदुन जो है, ठीक है, ये भी आप क्या कहेंगे, फेलिया है, क्योंकि अहदुन से पीछे एक फेल है। लिअन्न तकदीरा अदू अब्दल्ला व इन इस्तिजार बिका अहदुन, इस्तिजार बिका अहदुन से पहले क्या है अगजान, इस्तिजारा फेल है, क्योंकि इन फेल के ऊपर दाखिल होता है, ये भी फेलिया बन जाएंगे। उम्मीद है मैंने अपनी जो अर्ज करना चाह रहा था मतलब पहुंच गया होगा मेरा, ठीक है ना। फ़वाइद में जो मतलब आया है आगा जान, पहले फ़ायदे में ये है कि मेयार जो जुमले का सदारत होना है वो मुस्नद इलैह को हमने चेक करना है। मुस्नद और मुस्नद इलैह से पहले कोई अगर हर्फ वगैरह चला जाए तो आप उस पर देखें ही नहीं, तवज्जो ही ना करें जुमले का फैसला करने के लिए कि ये क्या है। दूसरा नुक्ता ये दिया है कि आपने जो सदारत देखनी है वो असल में जो सदारत तलब है, असल में जो सदारत है उसको आप मेयार करार देंगे, अगरचे वो तरकीब में थोड़ा बाद में भी चला गया हो, ठीक है, तो आपने असल को देखकर फैसला कर लेना है, ये बात बताइए मैंने। और जो तीसरा फायदा है वो जनाब अली देखो, कद तहतमिलुल जुमलतु तावीलैन फतकून इस्मियतन व फ़िअलियतन बिमुक़्तदा तक़दीर, कभी कभी जुमला दो तावीलों में हो जाता है, बस वो इस्मिया भी होता है और फ़िअलिया भी बिमुक़्तदा तक़दीर, तकदीर के तकाजा की रूह से, ठीक है ना, वो जुमला इस्मिया भी होता है और फ़िअलिया भी होता है, ठीक है। जैसे मिसाल दे दूं आपकी खिदमत में, ज़ैदन अज़रिब हो, अगर आप इसको ज़ैदन अज़रिब हो कहते हैं और ज़ैदन को नस्ब किसने दी है, पहले एक फ़ेल को मानते हैं जिसका बाद वाला अज़रिब उसकी तफसीर कर रहा है, ठीक है, तो ये जुमला कौन सा हो जाएगा आगा जान, ठीक है ना, फ़ेलिया बन जाएगा। यही ज़ैदन अज़रिब हो जुमला फ़ेलिया हो जाएगा अगर आप ज़ैद से पहले एक फ़ेल मान लें बाब इश्तिगाल वाला बनाकर, और अगर ज़ैदुन पढ़ते हैं, ज़ैदुन पढ़ते हैं, ठीक है, ज़ैदुन, तो ज़ैदुन अज़रिब हो तो ज़ैद को क्या बनाएंगे, मुब्तदा हो जाएगा, ठीक है, तो बाद वाला फिर वो जुमला उसकी खबर बन जाएगा, ज़ैदुन अज़रिब पढ़ोगे तो यही जुमला जो है आप इसी को देख लो ना, ये फ़ेलिया भी बन रहा है और इस्मिया भी हो रहा है। कद तहतमिलुल जुमलतु तावीलैन, कभी कभी जुमला दो तावीलों में हो जाता है, फ़तकून इस्मियतन व फ़िअलियतन, बस वो इस्मिया भी होता है और फ़िअलिया भी बिमुक़्तदा तक़दीर, मुक़्तदाए तक़दीर के मुताबिक। चौथा का जान फ़ायदा ये है कि युल्हक़ु बिल जुमलतैन अल फ़िअलियते वल इस्मियते अल जुमलतु ज़रफ़ियतो, जुमला ज़रफ़िया को दो जुमले फ़ेलिया और इस्मिया के साथ मुल्हक़ किया गया है। फ़हिया इन्नमा तुअद्दु जुमलतन बेएतिबार मा यतअल्लक़ु बिहि ज़र्फ़ अविल जार वल मजरूर, फ़हिया ये जो जुमला ज़रफ़िया है, इन्नमा तुअद्दु जुमलतन, जुमला ज़रफ़िया जो है, ठीक है, इन्नमा तुअद्दु जुमलतन, इसको जुमला शुमार किया जाता है कि क्या बनाना है, इस्मिया या फ़ेलिया, क्या बनाना है, बेएतिबार मा यतअल्लक़ु बिहि ज़र्फ़ अविल जार वल मजरूर, इस एतबार से जिससे ज़र्फ़ या जार मजरूर का ताल्लुक़ है उस एतबार से जुमला शुमार किया जाता है। युल्हक़ु बिल जुमलतैन अल फ़िअलियते वल इस्मिया अल जुमलतु ज़रफ़िया, दो जुमले इस्मिया और फ़ेलिया के साथ मुल्हक़ किया गया है जुमले ज़रफ़िया को। फ़हिया इन्नमा तुअद्दु जुमलतन बेएतिबार मा यतअल्लक़ु बिज़र्फ़ वल जार वल मजरूर, ठीक है ना,
فاہیہ یہ جملہ ظرفیہ جو ہے انما تعد جملتن جملہ شمار کیا جاتا ہے بے اعتبار اس اعتبار سے جس سے ظرف یا جار مجرور کا تعلق ہوتا ہے. ٹھیک ہے یہ نا, اس کے مطابق آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ جناب علی یہ جملہ کون سا بنانا چاہ رہے ہیں آپ. زیدن فی الدار, ٹھیک ہے, اگر اس کا متعلق کائنن بنا لیں گے ٹھیک ہے تو پھر یہ جملہ کون سا بن جائے گا جان, جملہ جو بن جائے گا جملہ ظرفیہ کون سا بنے گا. اگر کائنن کے متعلق کرو گے تو جملہ اسمیہ بن جائے گا, اگر فعل کے متعلق کرو گے تو پھر وہ جملہ کیا بن جائے گا جان, جملہ فعلیہ بن جائے گا. ٹھیک ہے, کس کی بات کر رہا ہوں, جملہ ظرفیہ کی میں بات کر رہا ہوں, ظرفیہ کی. تو ظرفیہ جو ہے اس کو جملہ شمار کیا جائے گا بے اعتبار ما یتعلق, جس سے ظرف یا جار مجرور کا تعلق ہے نا اس کے مطابق جو ہے پھر یہ شمار کیا جاتا ہے کہ ہم نے ظرف جار مجرور کا جو متعلق ہے کیا رکھا ہے, کس کے متعلق ہم نے اس کو بنایا ہے. یہ جناب علی سوال سننا بھی آپ کی خدمت میں جو ہے 339. کم ہے الجمل التی لہا محل من الاعراب, کتنے جملے ہیں جن کا محلی اعراب ہوتا ہے. توجہ فرمانا میرے عزیزو, جملے جن کا محلی اعراب ہوتا ہے 7 ہیں. جملے جن کا محلی اعراب ہے وہ 7 جملے ہیں. پہلا جملہ وہ جملہ جو خبر واقع ہو رہا ہے, وہ جملہ جو خبر واقع ہوا ہے اس کا محلی اعراب ہے. محلی اعراب کیا ہے, وہ جملہ مرفوع ہوگا مبتدا کی خبر جو بن رہا ہے. ہم کیا پڑھ رہے ہیں, جملے جن کا محلی اعراب ہے 7 ہیں. پہلا وہ جملہ جو واقع ہو خبر, اس کا محلی اعراب ہے. وہ جملہ جو حال واقع ہو رہا ہے اس کا محلی اعراب کیا ہوگا, نصب ہوگی. وہ جملہ جو مفعول بہ ہی واقع ہو رہا ہے, جملہ پورا مفعول بہ ہی واقع ہو رہا ہے تو اس کا محلی اعراب بھی آپ جانتے ہیں نصب ہوگی, مفعول بہ ہی جو ہے. وہ جملہ جو مضاف الیہ واقع ہو رہا ہے, چوتھا بول رہا ہوں, تو وہ محلن کیا ہوگا, مجرور ہوگا. وہ جملہ جو کیا شابت ایک مفرد کا تابع ہے تو وہ مطبوع والا اعراب اس جملے کے اوپر بھی آ جائے گا. ٹھیک ہے, جو مطبوع کا اعراب ہے تابع کا اعراب بھی وہی ہو جائے گا. اور چھٹا جناب علی وہ جملہ جو تابع ہے ایک جملے کا, وہ جملہ جو تابع ہے ایک جملے کا, جس جملے کا محلی اعراب ہے, جو محلی اعراب جملے کا ہے جو اس جملے کا تابع اس کا بھی وہی ہے. اور 7واں جو ہے وہ جملہ جو واقع ہوا ہے جواب شرط واقع ہو رہا ہے, جواب واقع ہو رہا ہے. وہ جملہ جو جواب ہے شرط جازم کا اور جواب کے ساتھ فا یا اضافہ فجائیہ ملا ہوا ہے, اس کا بھی محلی اعراب ہوتا ہے. توجہ کرنا. الجمل التی لہا محل من الاعراب 7. الجمل التی لہا جملے جن کا محل من الاعراب محلی اعراب ہے 7 ہیں. الجمل التی لہا محل من الاعراب جملے جن کا محلی اعراب ہوتا ہے 7 ہیں. پہلا جی الواقعۃ خبراً, الواقعہ یعنی وہ جملہ جو خبر واقع ہوتا ہے. نا وہ الظلم مرتعہ وخیم, الظلم مبتدا, مرتعہ پھر مبتدا, وخیم خبر. یہ مرتعہ وخیم جو یہ مبتدا اور خبر مل کر جملہ ہے یہ محل شاہد ہے. یہ جملہ خبر واقع ہوا ہے اور محلن مرفوع ہے, محلی اعراب ہے اس کا. الظلم مرتع وخیم, ظلم کی چراگاہ بڑی کیا ہے جان, سخت ہے. دوسرا جی الواقعۃ حالاً یعنی وہ جملہ جو حال واقع ہوتا ہے اس کا محلی اعراب ہوتا ہے. محلی اعراب کیا ہوگا, نصب ہوگی. پھر حال جو ہے نا وہ یا الفارث یرکض, محل شاہد یرکض ہے, یہ حال ہے.
حال ہے، الفارس و ذوالحال ہے، جا الفارس و گھوڑے سوار آیا، در حالانکہ دوڑ رہا تھا، یرکضو یہ حال ہے فارس کا، اور یرکضو محل شاہد ہے، یہ حال ہے اور محلن منصوب ہے۔ تیسرا جی الواقعۃ مفعول بہ، وہ جملہ جو مفعول بہ ہی واقع ہو رہا ہے، اس کا محلی اعراب ہوتا ہے نحو قل ان النجاۃ فی الصدق، ان النجاۃ فی الصدق، یہ جو جملہ ہے ٹھیک ہے یہ نہیں، یہ قل کا کیا بن رہے گا جان؟ پورا جملہ مفعول بہ ہی واقع ہو رہا ہے قل کا، تو یہ جملہ محلن کیا ہو گیا؟ منصوب۔ اور اگلا جناب علی چوتھا بنتا ہے ظاہراً الواقعۃ مضاف الیہ، وہ جملہ جو مضاف الیہ واقع ہو رہا ہے، نہ وہ اسافر یوم ہوا مسافرون، یوم مضاف ہو رہا ہے، ہوا مسافرون جو جملہ ہے یوم مضاف ہو رہا ہے نہ تو ہوا مسافرون، محلن کیا ہے جملہ؟ یہ مجرور ہے، اسافر میں سفر کروں گا، یوم ہوا مسافرون جس دن وہ سفر جو وہ مسافر ہے، اسافر میں سفر کروں گا، یوم ہوا مسافرون جس دن وہ مسافر ہے۔ التابعۃ لمفرد، وہ جملہ جو ایک مفرد کا تابع ہے، وہ جملہ جو مفرد کے تابع ہے تو اس کا بھی محلی اعراب ہوگا مفرد کی روح کو دیکھ کر، نہ وہ جا رجل یتصدق، جا رجل رجل آیا، یتصدق جو کیا دیتا ہے، اس کی صفت کیا ہے؟ صدقہ دیتا ہے، رجل کی صفت ہے یتصدق، تو یہ جملہ جو یتصدق صفت بن رہا ہے رجل کی کیا ہوگا بلا شاہباز؟ مرفوع ہوگا، کیونکہ رجل مرفوع ہے نا، تو یہ تابع جو یتصدق جملہ ہے مفرد رجل کا، یہ بھی کیا ہے؟ محلن مرفوع ہے۔ اور چھٹا مطلب جو جہاں جملے کا محلی اعراب ہوتا ہے التابعۃ لجملۃ لہا محل، وہ جملہ جو تابع ہے جملے کا لہا محل، جملہ جس کا محل ہے اس کا جو تابع ہے اس کا بھی پھر محلی اعراب ہوگا۔ دوبارہ التابعۃ لجملۃ، وہ جملہ جو تابع ہے لجملۃ ایک جملے کا، لہا محل اس جملے کا محل ہے، نحو العلم ینفع و یرفع، میں عرض کرتا ہوں آپ کو العلم، میں روشن کر دوں، بجلی چلی گئی ہے، تھوڑا غور فرمانا۔ اب جناب علی توجہ کرو، ویسے ہماری کیا چل رہی تھی اگر جان؟ یہاں جی التابعۃ لجملۃ لہا محل، وہ جملہ جو تابع ہے ایک جملے کا، لہا محل اور اس جملے کا بھی کیا ہے شابس؟ محل ہے، نہ وہ العلم ینفع و یرفع، العلم ینفع، یہ جو ینفع ہے یہ محلن کیا ہے؟ محلن مرفوع ہے، کیوں؟ کیونکہ خبر بن رہا ہے، یہ جملہ محلن مرفوع ہے کیونکہ العلم کی خبر ہے، تو اس کا جو تابع ہے و یرفع، یہ بھی کیا ہے؟ محلن مرفوع ہے، یہی بات بتانی ہے۔ تابع جو التابعۃ لجملۃ، وہ جملہ جو تابع ہے ایک جملے کا اور اس جملے کا محلی اعراب ہے العلم ینفع، ینفع محل شاہد ہے، یہ محلن مرفوع ہے، اور اس کا جو تابع ہم لا رہے ہیں و یرفع، یرفع یہ جو تابع والا جملہ لا رہے ہیں یہ بھی محلن کیا ہے؟ مرفوع ہے۔ اور ساتواں جملہ جن کا محلی اعراب ہوتا ہے یہ جناب توجہ الواقعۃ جوابا لشرط جازم، وہ جملہ جو واقع ہوا ہے جواب لشرط جازم، ایک شرط جازم کا، مقترنۃ بالفاء او باذا الفجائیہ، وہ جواب جو ملا ہوا ہے فا یا اذا فجائیہ سے، نحو من لم یجتہد فلن ینجح، یہ فلن ینجح یہ پورا جملہ محلن مجزوم ہے، پورا جملہ محلن مجزوم ہے، ٹھیک ہے نا۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ، یہ بھی اگر جان ہم یقنتون جو جملہ ہے ٹھیک ہے نا، اذا ہم یقنتون یہ جملہ بھی محلن مجزوم ہے، ٹھیک ہے یا نہیں جناب علی؟ الواقعۃ جوابا لشرط، وہ جملہ
جن کا محلی اعراب ہے، اور ساتواں یہ بنتا ہے الواقعۃ جواباً لشرط، وہ جملہ جو واقع ہوا ہے جواب کس کا جواب، لشرط جازم، ایک شرط جازم کا، مقترنۃ بالفاء، اور وہ جواب ملا ہوا ہے فا سے، او بالاذا الفجائیہ یا اذا فجائیہ سے، نحو من لم یجتہد فلن ینجح، اگر وہ کوشش، من لم یجتہد جو کوشش نہیں کرے گا، فلن ینجح وہ ہرگز کامیاب نہیں ہوگا، من شرطیہ کا یہ جواب ہے، فلن ینجح محلاً مجزوم ہے، وَإِن تُصِبْهُمْ سَیِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَیْدِیہم اذا ہم یقنطون محلاً مجزوم ہے، ان شرطیہ کا یہ جواب ہے، اور جواب بھی اذا فجائیہ کے ساتھ ملا ہوا ہے، اگر ان کو کوئی بدی پہنچتی ہے، بما قدمت ایدیہم جو ان کے ہاتھوں نے بھیجا ہے، تو وہ اچانک مایوس ہو جاتے ہیں۔ فائدہ تن میرے عزیزو یہ ہے الجمل ذات المحل من الاعراب، جملے جن کا محلی اعراب ہے، تقع غالباً موقع المفرد، غالباً مفرد کی جگہ پر واقع ہوتے ہیں۔ فائدہ میں کیا کہا ہے، جملے جن کا محلی اعراب ہے، تقع غالباً موقع المفرد، یہ غالباً مفرد کی جگہ پر واقع ہوتے ہیں، نحو السخی یؤتی، ٹھیک ہے، یؤتی جو ہے یہ اس کی مفرد کی جگہ پہ کیا کریں گے، اے معتن، السخی یؤتی، سخی یؤتی عطا کرنے والا، اے معتن، وقس لے، اور اسی پر قیاس کرو۔ موفق معید رہیں، سلامت رہیں میرے عزیزو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔